معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ عمران خان کو پاکستانی سیاسی تاریخ میں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے ہر موقع پر اپنے محسنوں کو دھوکہ دیا، ان کی توہین کی اور اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا۔ ایسے شخص کو تاریخ کس نام سے پکارے گی معلوم نہیں، لیکن اگر عمران خان کی نام نہاد 22 سالہ جدوجہد ایک لفظ میں بیان کرنی ہو تو اس کے لیے احسان فراموش سے زیادہ مناسب لفظ کوئی اور نہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس ملک کے باقی تمام سیاستدانوں اور عمران خان میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ باقی لوگوں کو سیاست میں آنے اور کوئی عہدہ حاصل کرنے کے بعد شہرت نصیب ہوئی، لیکن عمران واحد سیاستدان ہیں جو میدان سیاست میں آنے سے پہلے ہی شہرت کی بلندیاں چھو چکے تھے۔ 1992 کا ورلڈ کپ ہو یا شوکت خانم، یہ سب سیاست میں آنے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ خان صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ ان کا موجودہ حاصل کردہ مقام ان کی 22 سالہ جدوجہد کا ثمر ہے، لیکن افسوس کہ انہیں کبھی یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سب میری قوم کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس 22 سالہ جدوجہد کو اگر آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو عمران خان کی تمام تر زندگی تکبر، خود غرضی، آنا پرستی اور احسان فراموشی سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان نے اپنے 22 سالہ سفر میں کس کس سے دھوکہ کیا، کس کس سے احسان فراموشی کی، تو یہ ایک طویل فہرست بن جاتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ 1992 کا ورلڈ کپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے جیتا گیا تھا۔ وسیم اکرم، انضمام الحق اور جاوید میانداد نہ ہوتے تو ہم کبھی ورلڈ کپ نہ جیت پاتے۔ عمران نے تو ورلڈ کپ فائنل میں بھی واجبی پرفارمنس دی تھی، لیکن ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران نے قوم کے اصل محسنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سارا کریڈٹ خود چھین لیا۔ اس نے ورلڈ کپ جتوانے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے کسی کرکٹر کا نہ تو کبھی نام لیا اور نہ ہی کبھی تعریف کی، کیونکہ اگر فتح کا کچھ کریڈٹ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کو دے دیا جاتا تو اس سے عمران کی مطلق العنان شخصیت کو زگ پہنچتی۔ اس لیے خان نے سارا کریڈٹ ہمیشہ خود ہی سمیٹا۔ موصوف نے پوری ٹیم کی کاوشوں پر پانی پھیرتے ہوئے خود کو دنیا کرکٹ کا بے تاج بادشاہ قرار دلوا دیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ عمران نے اس قوم سے دوسرا دھوکہ تب کیا جب اسکولوں کے بچوں نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا، جب عورتوں نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنے زیورات بیچ دیے، جب بزرگوں نے عمر بھر کی جمع پونجی خان کے حوالے کر دی۔ اتنی رقم سے تو پورے پاکستان میں ہسپتالوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال کو اپنی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ آج عدالتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ پیسہ جو کینسر کے مریضوں کے لیے آتا تھا، کینسر زدہ مریضوں کی شکل دکھا کر زکوٰۃ اور خیرات اکٹھی کی جاتی تھی، اس پیسے سے نہ صرف ایک سیاسی جماعت قائم کی گئی بلکہ خان کی ذاتی تجوریوں میں ڈالر کے انبار لگ گئے۔ اس دوران عمران خان نے ایک دغا نواز شریف سے بھی کیا۔ نواز شریف اگر شوکت خانم ہسپتال کے لیے زمین نہ فراہم کرتے، 50 کروڑ کا عطیہ نہ دیتے اور شوکت خانم کے افتتاح کی تختی پر بھی نواز شریف کا نام کندہ نہ ہوتا تو شوکت خانم آج بھی خواب ہی ہوتا۔ عمار مسعود کے بقول عمران خان نے ملک کے غریب مریضوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ اس ملک میں اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں کینسر اسپتال ہیں، لیکن عمران خان نے آج تک کسی ایسے اسپتال کے لیے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی نہ تو ایک پیسہ جمع کیا اور نہ ہی سرکاری طور پر ان کی امداد کی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اپنے دور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جیسا اہم پروجیکٹ بھی بند کروا دیا، کیونکہ وہاں تو ٹیسٹ بھی فری ہونے تھے جن کی قیمت شوکت خانم میں ہزاروں روپے وصول کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے ہمیشہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا۔ ایسے لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان ملک کی بہتری چاہتا ہے، لیکن خان نے نہ صرف ان سب کو چن چن کر فارغ کیا بلکہ بیشتر کے خلاف انتقامی کارروائی بھی کی، کیونکہ موصوف اپنی ذات کے سوا کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے۔ خان نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دینے کے علاوہ سب سے بڑا دھوکہ اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ کیا جس نے اس کے سر پر شہرت کا ہمہ بٹھایا۔ عمران خان ہوس اقتدار میں اسی ملک کی سلامتی کے در پہ ہو گئے۔ اس نے کبھی اس ملک کے عوام پر ایٹم بم گرانے کی بات کی، کبھی ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا مجدہ سنایا، کبھی سرکاری اہلکاروں کو جلسوں میں دھمکایا، کبھی عدالتوں کے حکم کی توہین کی، کبھی سبز پاسپورٹ کو نظر آتش کرنے کا حکم صادر فرمایا، کبھی غیر ملکی سائبر سیلز کی مدد سے اپنے ہی ملک کے خلاف تعاون انگیز مہم چلوائی۔ کبھی خان نے ان محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق جیسے القابات سے نوازا جن کی حمایت سے وہ مسند اقتدار پر پہنچے تھے۔ کبھی اس نے ٹی وی چینلوں پر شہباز گل کے توسط سے فوج میں بغاوت کروانے کے منصوبے بنائے، کبھی الیکشن کمیشن پر رقیق حملے کیے اور کبھی ایک خاتون جج کو بھرے جلسے میں دھمکیاں دیں۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بقول عمار مسعود اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کیا حکم سناتا ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ لیکن اس سب سے قطع نظر
عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے ہر موقع پر اپنے محسنوں کو دھوکہ دیا، ان کی توہین کی اور اقتدار کی ہوس میں ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے شخص کو تاریخ صرف احسان فراموش کے نام سے ہی یاد رکھے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔